کیا پی ٹی آئی سے بھی اب ڈائیلاگ کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اگر ہم صرف 9 مئی کے اوپر بات نہ کریں، جنرل بھی بات کریں، تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سمپتی کا ایلیمنٹ تو عوام میں بن رہا ہے نا. اب جو 3.5 سال وہ کر کے گئے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا کہ انہوں نے کہاں ملک تھا اور کہاں پہنچایا. لیکن اگر آپ بات کریں عام لوگوں سے تو اس میں سے بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ایک پرسیپشن ہے. دیکھیے پرسیپشن ایسے نہیں ہوتا، پرسیپشن کے پیچھے کوئی بات ضرور ہوتی ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہے، ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، یہ کسی نے باہر سے تو نہیں کیا، یہ خود انہوں نے ارن کیا ہے، یہ انہوں نے اپنے فیصلے خود کیے ہیں. انہوں نے اس قوم کو اس طرف ضرور خود لے کے آئے. پہلے انہوں نے سپیس چھوڑتے ہر جگہ پہ ان کو سپیس دے دی، اور اب آ کے آپ انقلابی بن گئے اور اچانک آپ نے کہا، پہلے ہمارے خلاف یہ تھا کہ وہ فوج کو دعوتیں دے رہے تھے کہ آپ ان کو ہٹاؤ، ان کو نکالو، مجھے لے کے آؤ. پھر انہوں نے فوج کے خلاف وہ صورتحال بیان شروع کر دی کہ فوج کے اوپر حملہ آور ہو گئے، اور اس کی تیاری انہوں نے باقاعدہ اپنے کارکنوں سے اوتھ لے کے کی، حلف لے کے کی، میٹنگوں میں، جلسوں میں. تو اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، یہ تو ان کے کرم و جرموں کا خود اپنا کمایا ہوا پھل ہے. اب ان کو اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ خود کریٹ کرنی چاہیے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو جو قانون کو مطلوب ہے یا جن کے اوپر قانون کا کوئی قدغن لگی ہے وہ اپنی جواب دہی کریں، لیکن باقی لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. وہ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، ہمارے بھائی بہنیں ہیں. کل ہمیں مرتد سمجھا جاتا تھا، ہم بھی وفادار تھے. قوم پرستوں کو مرتد سمجھا جاتا تھا، وہ بھی وفادار ہیں اور تھے. اسی طرح یہ بھی اگر کچھ لوگ تلخ ہو گئے ہیں، ان کی ٹریننگ غلط ہو گئی ہے، وہ ایک آئیڈیلزم میں بہہ گئے ہیں کسی طرف، تو ان کو یہ موقع ملنا چاہیے اپنی کریکشن کا. ہاں، ان کی قیادت کے اور کارکنوں کے جن کے اوپر 9 مئی کے واقعات کے الزامات ہیں، ان کو اپنی الزامات کی جواب دہی عدالتوں میں کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا، لیکن سر اب جس طریقے سے جے یو آئی فے پچھلے کچھ روز سے ایک سے زائد مرتبہ یہ کہہ چکی ہے کہ جی الیکشن جو ہیں وہ جنوری میں مناسب نہیں ہے، یا تو نومبر میں کروائیں یا فروری میں کروائیں، اس سے یہ پرسیپشن بھی بن رہا ہے کہ شاید کچھ جماعتیں نہیں چاہتی، حالانکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، لیکن کچھ جماعتیں شاید نہیں چاہتی ہیں کہ انتخابات ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو ایک کہنا چاہیے ویو ہے وہ واپس ایمرج ہو رہی ہے، اسپیشلی کے پی وغیرہ میں. تو آپ کے خیال میں کیا ایسا ہے؟ ایک تو پیپلز پرسیپشن کیا ہے، اور دوسرا کیا واقعی ان چند پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش نہیں ہے کہ الیکشن وقت پر ہو؟ میں نہیں کہہ سکتا، مجھے نہیں لگ رہا. کیونکہ بلاول صاحب تو کافی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں. میری جماعت تو بڑی واضح طور پہ الیکشن وہ تو ہے، بالکل پتہ ہے. پی ٹی آئی بھی الیکشن ڈیمانڈ کر رہی ہے، مسلم لیگ بھی الیکشن ڈیمانڈ کر رہی ہے. ہمارا ڈیفرنس تو تھا نا کہ ہم 90 روز کے اندر کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو حلقہ بندیوں کا کام ہے اس کے بعد جو الیکشن کی ڈیٹ، جس طرح آپ کوئی ٹینٹیٹیو ویک تو آ گیا ہے، ڈیٹ تو ابھی نہیں آئی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیانات سے تھوڑا سا ایک ابہام پیدا ہوا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کہنے سے مراد یہ ہو کہ اس کو پرائرٹی رکھا جائے اکانومی کو، کیونکہ لوگوں کے مسائل بڑے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ پہلے اکانومی کو درست کریں پھر الیکشن کرا لیں گے، اس سے بہرحال ابہام پیدا ہوتا ہے. مولانا بڑے جید عالم بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، لیکن معیشت کو کیسے درست کرنا ہے، کس نے درست کرنا ہے، کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ معیشت کو ان لوگوں نے درست کرنا ہے جو اس ملک کی لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں. وہ کوئی انڈیویجولی ایک جماعت کرے یا کلیکٹیولی کچھ جماعتیں مل کے حکومت بنا کے کریں، الٹیمیٹلی کرنا انہوں نے. باقی تجربے ہم کر چکے ہیں. بالکل صحیح. ہم ہائیبریڈ کے نظام کو بھی چلا چکے ہیں، ہم ڈائریکٹ حکومتیں بھی کر چکے ہیں، اتھارٹیرین نظام بھی بنا چکے ہیں، ہم صدارتی نظام بھی سب کچھ دیکھ چکے ہیں. تو اب ہمیں الٹیمیٹلی جمہوریت کو مکمل طور پہ کام کرنے کا موقع دینا ہوگا. یہی ایک طریقہ باقی رہے گا.